حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی 10 سالوں پر مشتمل ہے۔ ان 10 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت فرمائی، صحابہ نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یومیہ 275 مربع میل علاقہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن رہا تھا، ریاست مدینہ کا حصہ بن رہا تھا، سلطنت مدینہ میں شامل ہو رہا تھا۔ 275 مربع میل علاقہ یومیہ اسلامی ریاست کا حصہ بن رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیسے فرمائی؟ سب سے پہلے مدینہ میں قدم رکھنے کے بعد مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ مسجد قباء سے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مقام قباء سے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یثرب تشریف لے گئے، تو سب سے پہلے وہاں جا کر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ غزوہ بدر تک مدینہ منورہ میں تقریباً 9 مساجد تعمیر ہو چکی تھی، اور 9 کی 9 مساجد میں نماز کے علاوہ، جمعے کے علاوہ تعلیم و تعلم، درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا ایک نگران مقرر کیا ہوا تھا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے پہلے وفاقی وزیر تعلیم عبادہ بن صامت، جن کے پاس مدینہ منورہ میں درس و تدریس کا مکمل ریکارڈ تھا، اس کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور دنیا سے گئے تو مدینہ منورہ میں تقریباً 40 مساجد تعمیر ہو چکی تھی، اور اسلام اس تیزی سے پھیل رہا تھا۔ آج حال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمارے علاقوں میں توسیع ہوتی، ہماری سلطنت وسیع ہوتی، ہم اپنے علاقے بچانے کی فکر میں ہیں، اپنے علاقے آزاد کروانے کی فکر میں ہیں۔ 70 سالوں سے کشمیر کو آزاد کروا رہے ہیں، فلسطین کو آزاد کروا رہے ہیں، مسجد اقصی پہ یہودیوں نے قبضہ کر لیا، مذمتی قراردادیں منظور کی جا رہی ہیں، بیانات دیے جا رہے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ نتیجہ کہ جو حال پہلے دن تھا وہی حال آج ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب اللہ اکبر کہتے تھے تو ان کی اللہ اکبر کیسر و کسریٰ کے ایوانوں تک جایا کرتی تھی، آسمانوں کو چیر کر عرش الہی تک پہنچتی تھی۔ ایک ہمارا اللہ اکبر ہے، غلاموں کا اللہ اکبر جو سر سے اوپر نہیں جاتا۔ وہ عید پڑھتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے تو پوری دنیا کے اندر وہ آزاد تھے۔ ان کا اللہ اکبر کہنا واقعی حقیقی معنوں میں عملی ثبوت تھا کہ اللہ بڑے ہیں۔ ہم زبان سے کہتے ہیں، لیکن چاروں اطراف میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ وہ سرزمین افغانستان ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، اس کے علاوہ دیگر علاقے ہوں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر محنت نہیں کی جائے گی، اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے۔ اور وہ منہج کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بنیاد بنایا، اپنی سنت کو بنیاد بنایا، اخلاقیات کی تعلیم دی اور معاشرت کو بہتر کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی قرآن کی ترتیب پر تربیت فرمائی تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ حضور علیہ السلام 100 سے زیادہ مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر نکلے، ہر دفعہ کسی نہ کسی نئے آدمی کو مدینہ کا عامل اور امیر مقرر کر کے جایا کرتے تھے، اپنا نائب۔ اتنے باصلاحیت لوگ، اتنا باصلاحیت معاشرہ کہ ہر دفعہ حضور کسی نئے آدمی کو منتخب کر کے جاتے تھے جو اس بات کی صلاحیت رکھتا تھا کہ وہ ریاست مدینہ کو چلا سکے، ریاست مدینہ کا انتظام سنبھال سکے۔ ہمارے ہاں قحط الرجال ہے، ہمارے ہاں سینکڑوں سالوں میں بھی وہ افراد پیدا نہیں ہو رہے، اور اگر پیدا ہو رہے تو ان کی قدردانی نہیں ہو رہی۔
صلاح الدین ایوبی تو اسلامی معاشرے میں بہت ہیں، کوئی نور الدین زنگی جیسا پارخ نہیں ہے جو صلاح الدین ایوبی کو پہچانے اور اس کی صلاحیتوں سے کام لے۔